برائے ظہوری امام زمان علیہ السلام اللہم کل ولی کا حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائہ فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ورزقتہ و تمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلوات آواز بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیتنا الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماع ذات براجن ولا حجب ذات ارتاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل زرجاجن الصلاة والسلام بتحیت والی کرام علی سید الانبیاء والمرسلین وحل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین علیہ السلام کے ساتھ جس بندی اتنا یاد ہے کوشش کرو حسین علیہ السلام کی ذات پہ اتنی بلند تر صلوات آل محمد قدیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے آمین سارے کہنا کافی تعداد میں بیٹھے جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر پاک ذکر میں مانگی جائیں شہزادی کنین اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں منظور بھی فرمائے قبول بھی فرمائے رب الحسین بے عقل حسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک تجھے سے یہ باز کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطوں پہ بھی ذکر سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے میرے مالک بڑا پرشوب سا خطرناک سے زمانہ ہے میرے مالک حضادار کی حفاظت فرما میرے مالک بان مجلس کی عزت میں رزق میں وقت میں تشویقات میں اضافہ فرما میرے مالک عزتدار ماتمی حج و زیارات کے خواہش مند ہے میرے مالک نے جلد سے جلد زیارت کی شرف عطا فرما میرے مالک سب سے بڑی دعا ہے کہ ہمارے کی وارث ولی الاسد حجت دوران سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تجلیل فرما ہم گناہگاروں کے امام کی زیارت کی شرف عطا فرما تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے ایک صلوات و آواز بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی حجاز بات شروع کی جائے حکم بھی تمیل ہوگی عبادت وفا ہو گیا ذکر حسین کے وسیلے سے کافی عرصے کے بعد آپ حضرت عالم آدمی بچیروں کی زیادت نصیب ہوگی بر عزت محترم والا چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے جانے پہچانے چہرے جانے پہچانے حضرت عالم آدمی بیٹھے ہیں میں سب کے لیے دعا دوں بات شروع کرتے ہیں پھر جب تک جناب کا مزاج چلے گا اسی مزاج کے مطابق سفر کرتے ہیں تھک گئے ہیں لیکن اتنا میرے ساتھ بولتے رہنا کہ میرا دل لگا ہے تو وہ جتنی ملتان والوں کرنا ہے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے پھونکنے والوں سے نہیں ہے سامنے معنی زبان سے بولنا پوری توجہ چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز ہے بات شروع کرتے ہیں توجہ جتنی زیادہ کریں گے پھر باتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی میرے بعد میرے واجب اتنا جناب سید محمد حسین شاہ مولانا کو اپنی زبان میں رکھے اور بھی اتنی زیادہ دارمات میں بیٹھے میں ان سب کے لیے دعا دوں قرآن مجید کی جو آیت بات شروع ہوگی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں اس آیت میں وہ خدائے لم یزل اپنا احسان یاد کروا رہا ہے نسل آدم کو قربانی کیا کہنے آپ کے جو بول پڑے سلمانے سے بندہ بلند ہو سکتا ہے علی کے شیعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ علامہ ناصر واس نے کہا تھا کہ مجلس میں یاد وہی اٹھاتا جسے علی کھرا دے رہے ہوں جسے علی کھرا نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے ہیں مجلس میں کیسے ہاتھ کھلیں گے اس لیے ہاتھ اٹھانے سے کھرات لگے گی چہرے پہ مسکراہٹ لازمی لگے کیونکہ آپ کا صادق مولا فرماتا ہے کہ جو بندہ ہمارے داد علی کے فضائل پہ داد نہ دے وہ ہوا نہ کرے کچھ نہ کرے صرف ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ لے آئے 50,000 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے اس لیے داد نہیں دے سکا لیکن مسکرانا ضرور اپنا احسان یاد کروا رہا ہے وہ خدا اولاد آدم مائت پر تم آپ خود پہنچ جائے گی اتنی شورا فاق آیت ہے فرمایا وَمَا لِأَحْدٍ عِنْدَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى
الابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اللہ کہہ رہا میرے حبیب یہ عادت کے نالائق بچوں سے پوچھ تو سے. اللہ کہہ رہا میرے حبیب کہ میں اللہ کسی کا مقروض نہیں کہ اس کا قرض اتار دوں. جاگنا. اللہ کہہ رہا میرے حبیب میں اللہ کسی کا ہمسایہ نہیں کہ اس کے حقوق کا خیال رکھوں. اگر ذرا مشکل آپ نے میری مدد کرنی ہے. اللہ کہہ رہا میرے حبیب کہ میں اللہ کسی کا بیٹا نہیں کہ میرے اوپر کسی کا حق واجب ہے, نہ میرا ہی کوئی بیٹا ہے کہ اس کے احسان مزید کرو. بس 2 یا 3 منٹ کی تمید آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. اللہ کہہ رہا میرے حبیب میں نے ذرے سے لے کر عرش تک, سرا سے لے کر سریا تک, چونٹی سے لے کر ہاتھی تک, ہاتھی سے لے کر ملک تک, ملک سے لے کر تور تک, تور سے لے کر جبروت تک, جبروت سے لے کر لاہوت تک. اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ انسانوں سے پوچھ, حیوانوں سے پوچھ, جنوں سے پوچھ, جب میں اللہ نے کسی کا کچھ دینا نہیں تو ان کے باوجود انہیں رزق دیتا ہوں, اولاد دیتا ہوں, بولو گے تو لفظ نکلیں گے, شفا دیتا ہوں, رحمت کی بارش برساتا ہوں, اولاد دیتا ہوں. پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک کہ بندے کا بھی ہاتھ نہیں چلائے گا تو پھر وہ ہاتھ علی کو سوچنے والے کا ہو سکتا, ماننے والے کا نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے جب دینا نہیں تو ان کے باوجود انہیں رزق بھی دیتا ہوں, اولاد بھی دیتا ہوں, صحت بھی دیتا ہوں, شفا بھی دیتا ہوں, جزا بھی دیتا ہوں, کوثر کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے, جنت کا بھی وعدہ کیا. فرمایا او آدم کی اولاد کہنے والے والوں الابتغاء وجہ ربہ الاعلی, خدا کہتا ہے شکر کرو یا پھر بھونکو, جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. اللہ کے اسلام بلے جو ہاتھ اٹھ گئے وہ ہاتھ پہ آپ لے راضی بیٹھے, دعا نہیں تو کیا ہے, ہاتھ اٹھے بھائی ہے ادھری راضی بیٹھے. متفار ہے, چہرے پہ مسکرات لازمی لانا, کیونکہ یہی تو علی کو ماننے کا فائدہ ہے کہ قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. اب بستی لابر والوں میں اس بندے کو کیسے شیعہ مانوں جس نے ہاتھ میں کڑی بھی ڈالی ہے, کالے کپڑے بھی پہنے ہیں, چھت پہ غازی کا علم بھی لگایا ہو اور اسے وجہ اللہ کا پتہ نہ ہو. مہربانی سر کیا کہنے آپ میرے بول پر, وجہ اللہ لقب ہے تیرے پیر علی کا. ایک بات کرنے لگوں پتہ نہیں کیوں دل کر گیا, اللہ کرے سارے حقدار ہوں لیکن جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. کیونکہ جس طرح ایک پڑھنا فن ہے نا اس طرح ایک سننا بھی فن ہے. جس طرح بندہ پڑھ نہیں سکتا تو اس طرح بندہ سن بھی نہیں سکتا. جسے سننے کا فن آتا ہے وہ جا کے بیٹھے. سرکار محمد مصطفیٰ نے جو بات کہی ہے نا پتہ نہیں کتنے بندے لطف لیں گے. سرکار فرماتے دنیا والوں جب بھی تم اللہ سے وجہ اللہ کے صدقے میں کچھ مانگو تو پھر جنت سے کم نہ مانگو. مہربانی سر کیا کہنے ہیں آپ کے بول پڑے, پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا لیا کرو, داد یہ دیں گے جو آگے پھنس گئے. جب بھی تم اللہ سے وجہ اللہ کے صدقے میں کچھ مانگو تو پھر جنت سے کم نہ مانگو. انہوں نے کہا سرکار جرت ہی نہیں, جسارت ہی نہیں, طاقت ہی نہیں, لیکن وجہ. سرکار فرماتے تمہارا فائدہ اس میں, جب بھی تم وجہ اللہ کے صدقے میں جنت مانگو گے اگر پہلے مقدر میں نہیں ہے تو پھر مقدر میں لکھی جائے گی. مولا آپ کو اسلام. اب آیت پڑھتا ہوں چونکہ روایت سے مولوی سر پھیر سکتا, آیت سے نہیں. آیت بندہ مولوی کے گلے میں پھانسی کا. میں نے علی کے دروازے پہ سوالی دیکھے ہیں جو ہے فرشتے, مانگ وہ روٹی رہے ہیں. کافر میں ہوں. اگر ہمیں کافر گالی نو ساری مشرک کہنے سے ہمارے بائی کارڈ کے اعلان کرنے سے جناب کی شوگر لیول پر رہتی ہے نا تو صبح اٹھنے سے پہلے میڈیسن نہ لیا کرو, پہلے ہمیں کافر کہہ لے کرو تاکہ صلاح دن تیری طبیعت کول کول ٹھنڈی ٹھنڈی رہے گی. کس رائے جگر لیکن فیصلہ تو ہو, الجھنا تو اپنے رب سے, الجھ میرا مالک یہ ہے تو فرشتے, انہیں تو بھوک ہی نہیں لگتی. پھر علی کے دروازے سے روٹی کو مانگنا ہے. اللہ کہتا ہے روٹی مانگ رہے اس کا نام کیا ہے؟ میرے مالک اس کا نام ہے میکائیل. اللہ کہتا ہے اس کا کام کیا؟ میرے مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے, یہ تیرے امر سے تیرے حکم سے پوری کائنات کو رزق بانٹتا ہے. اللہ کہتا ہے میں بھی تیرے جیسے چاہلوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں جب مسجد کے میدان میں بیٹھ کر ٹینک ٹیک کرتے ہیں علی سے رزق نہ مانگو, علی سے رزق نہ مانگو, علی سے رزق نہ مانگو. انہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ ذرا مدینے میں جا کر منظر تو دیکھ, جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگ کے کھاتا ہے. جو زمانے کو بانٹتا. راضی بیٹھے لطف آ رہا ہے, تھاکے تو بس کرے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جسم تھکتے ہیں عشق نہیں تھکتا. جس کو حسین سے کرتا ہے وہ سر اٹھا کے بڑی جلدی کر.
جو زمانے کو باندھتا ہے. کہاں شرک ہو گیا؟ علی سے رزق مانگنا شرک ہے. فرشتے روٹی مانگ رہے ہیں, لینے والا علی سنی جبرائیل کھڑا ہے, میکائیل کھڑا ہے, اسرائیل کھڑا ہے, فرشتے روٹی مانگ رہے ہیں. اب پہلے دن روٹیاں گئی ہے 5, دوسرے دن پھر 5, تیسرے دن پھر 5. اب ملتان والا روٹیاں ہوگی 15. اب اگلی بات کا لطف لینا, ان میں سے جو 12 روٹیاں نا 12 وہ سرداروں کی ہے, 3 روٹیاں جناب فضا کی. یہ جو چپ کر کے بیٹھے میرے بات سمجھتا, میں تجھے جگر کاٹ کے دکھاتا کہ آپ کی محبت میرے دل میں کتنی ہے. پھر علی کی محبت کا اندازہ تم خود لگانا. جو علی کے لیے یہ ہاتھ بلند نہیں کر سکتا وہ سر دے گا. علی سر ہلانے سے نہیں ملتا, سر کٹانے سے ملتا ہے. پہلے دن 3 روٹیاں گئی ہے 15, 3 روٹیاں جناب فضا کی ہے. اب جو فرشتے نے جناب فضا سے کہا وہ بھی قرآن کی آیت ہے. جو علی کی برتن دھونے والی فضا نے فرشتے کو جواب دیا وہ بھی قرآن کی آیت ہے. اب بات کھولوں گا نہیں, صرف اشارہ کروں گا. جب بندہ اشارے کو سمجھ آئے گا, اس بندے کو میں خود داد دوں گا, وہ بندہ مجھے داد نہ دے. عرش چھوٹا ہے, بات بڑی. فرشتہ کہتا ہے بی بی تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں روٹیاں دی. جو نخوت بری نگاہ میں علی کنی فرشتے کو دیکھ کہتی روٹیاں لے لیجیے, اب راستہ لو. کیوں؟ بی بی کہتی ہم نے یہ روٹیاں شکریہ کے لیے نہیں دی ہے, وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہے. ہم نے یہ روٹیاں شکریہ کے لیے نہیں دی, وجہ اللہ کے صدقے میں دی. ابھی بھی کچھ ایسے چہرے جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ علی حسن کو داد دے یا نہیں دی. داد مجھے نہیں دینی, داد لفظوں کو دینی ہے. جو ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ حسین کی پاک اماں سے خراج لے لیتا ہے. لفظ بدلتا ہوں, پھر یہی سے شروع کر لیں گے, بڑی جلدی کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے. تو تفار ہے, اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا. جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے. پریشان ہو گئے, اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. چونکہ وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تو اس پہ شریعت قانون یہ سب کچھ لاگو ہو گیا. اب یہ جو اگلا جملہ ہے نا, علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل, جب مولوی کی سانس رکے علی کی وجہ سے ہمیں کافر غالب حسینی مشرک کہہ رہا ہے, ان کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے میں بھی کروں, جناب بھی جا کے کہنا کہ علی ولی اللہ اسلام کا کلمہ ہی نہیں ہے, یہ ایمان کا کلمہ ہے. مولا کو اسلام, علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے, وہ اسلام کا کلمہ, یہ اسلام کا کلمہ. علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے. علی ولی اللہ کھل کے پڑھا کرنا. علی ولی اللہ پڑھنے سے زمانہ کافر کہتا ہے, اللہ مومن کہتا ہے. علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے. بس آخری جملہ, اسلام سینے میں ہوتا ہے اور ایمان دل میں. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. یوسوس فی صدور الناس, یہ جو ابلیس ہے نا, ابلیس جس پہ 73 فرقے کا نام متفق ہے کہ اس پہ لعنت ضرور کرنی ہے, یہ سینے تک جاتا ہے, دل تک نہیں. کیونکہ اسلام سینے میں ہے, ایمان دل میں. دلیل دوں, قیمت ہوگی توڑ کی قیمت چاہیے, ایک رتی برابر نہیں کم ہونی چاہیے. آدم اسلام تھا, شیطان پہنچا. مہربانی کیا کہہ رہے ہیں آپ کے جو بول پڑے. نوح اسلام تھا, شیطان پہنچا. ابراہیم اسلام تھا, شیطان پہنچا. حاجرہ اسلام تھی, شیطان پہنچا. اسماعیل اسلام تھا, شیطان پہنچا. موسیٰ اسلام تھا, شیطان پہنچا. تو پھر ہمیں کافر کو کہتا خود عقل کا علاج کرا. اور جو شیطان آدم تک گیا ہے وہ کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا. مولا کو اسلام کو دیکھیں, جو شیطان. انشاءاللہ آج رات 8 بجے دربار شاہناز علی بہاری کلونی میں انشاءاللہ حاضری ہوگی, شانی صاحب کے پاس. انشاءاللہ لائیو سن رہے ہیں, انہوں نے حکم دیا کہ آپ نے اعلان کریں. اسلام سینے میں ہوتا ہے, ایمان دل میں. بس آخری جملے اور سید کو ممبر دینے لگے. اب میں 2 دشمن دکھاتا ہوں آپ کو, اسلام کا بھی اور ایمان کا بھی. اسی پہ ایک چھٹی. خندق کا میدان, عمر ابن عبد ود, یہ مدینے سے چلا تھا محمد رسول اللہ سے لڑنے. علی کو یہ جانتا ہی نہیں تھا.
جانتا ہوتا تو لڑنے آتا بھی نہیں. جاگا یہ محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا. اس نے رسول کے دروازے پہ نیزہ چڑھا. اس نے کہا محمد کوئی مرد میرے مقابلے پہ بھیج. سرکار محمد مصطفیٰ اپنی مسند سے اٹھے, اپنے صحابیوں کو دیکھا, فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ مہربانی. کوئی نہیں اٹھا, صرف علی اٹھے. پھر علی کو بٹھایا. پھر اس نے کہا محمد میرے مقابلے پہ بیٹھ. پھر کوئی نہیں اٹھا, صرف علی اٹھے. پھر سرکار محمد مصطفیٰ نے علی کو بٹھایا. اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا, پھر کوئی نہیں اٹھا, صرف علی اٹھے. علی اصل پڑھتا اچھا ہے یہ نہیں, سنتا میں بہت اچھا ہوں. جہاں بیٹھے یہاں پہ بیٹھا میں ہوتا, پڑھنے والا کی ہوتا, پھر میں آپ کو بتاتے ہیں جملے کی قیمت کتنی ہے. ایک بندہ بولے حلالی کی طرح. حضرت علامہ رجب البرسی نے یہ بات لکھی ہے. وہ کہتا ہے جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کہاں سے کریں گے؟ جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے. اب میرے مولا نے اس کے مد مقابل گئے. اب وہ گھوڑے پہ سوار میرے مولا پہ آتے ہیں. اس نے کہا سرکار میرے کائنات کہتے ہیں اپنا تعارف کرواؤ. اس نے کہا مذاق کر رہا ہے, میں 500 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں. سرکار میرے کائنات کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے تیری پہلی جنگ ہے. اس نے کہا جی دلیل. فرمایا یہ تھوڑی دلیل ہے, میں پیدل ہوں تو گھوڑے پہ ہے. پہلے زمین پہ آ, پھر رجس پوچھ. اس نے غصے میں آ کر اپنے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی تاکہ میرا روب جمع رہے. میرے مولا جب اس کے مد مقابلے تو اس کا سر بعد میں کاٹا, پہلے اس کی ٹانگیں کاٹی. فرمایا میں عادل امام ہوں, یہ گھوڑے کا بدلہ ہے. مولا کو میں عادل امام ہوں, یہ گھوڑے کا بدلہ ہے. اب سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا کہ یہ کتا ہے. کتا وہ تھا, کتا وہ ہے, کتا وہ رہے گا, لیکن کتا بنا نہیں, انسانی شکل میں رہا. اب جس بندے کے دل میں حسین مولا کی محبت ہے, جو سارا حسین کے نام پہ قربان کر سکتا, اس بندے کا ہاتھ نیچے نہیں رہ سکتا. بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. میں یہ دانت لینے کے لیے خطابت نہیں کروں, ہے ہی بات ایسی. ملک کے عراق کے شہر کوفہ ہے مسجد اعظم میں ممبر ابیت ممبر پتیرا میرا مرشد علی بیٹھا ہے. خطبہ توحید بیت المال تقسیم کرے تھے علی غریب مسلمانوں میں, کہ ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا یا للماضلہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں, تو عدل سے تقسیم نہیں کرتا. یہ بھونکا علی کو, یہ دشمن ہے ایمان کا. علی سے دے کر کہتے ہیں نکلے کتے, غازی کی قسم کتا بن گیا. آخری جملہ 1 منٹ بعد, کتا بن گیا. اب وہ کتے کی شکل میں مسجد سے نکلے. اب پورے کوفہ کے بچے بزرگ سوٹا کو ڈنڈا, وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا, وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا, وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا. اب ملتان والے یہ ہے کہ علاقے کی بات ہے کہ جب نیا کتا شہر میں آ جائے تو وہ جو پہلے پرانے کتے ہوتے ہیں وہ جو حال کرتے وہ بہتر جانتے. جیسے یہ شہر میں داخل ہوگا پورے کوفہ کے کتے ٹوٹ پڑے, کوئی ڈنڈا کوئی سوٹا کی کچھ کوئی کچھ, وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا, وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا. اب شکل کتے والی تھی, عقل تو انسان والا تھا نا. اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ تاکہ ان سے تو جان چھوٹے. جیسے یہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی. اس نے کہا یہ گندا کتا, یہ لہو لوہان کتا, یہ کمینہ کتا میرے گھر میں کہاں سے آ گیا. اس نے جوتی اتاری, مارنے کا ارادہ کیا کہ پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نہ مارنا اسے, یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے, یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے. کہتی شوہر ہے میرا, کہ حرامی علی کو تو نہیں پھونکا. مولا کو بس ازان حسین عبادت کے ایک حصہ مکمل ہوا, دوسرے سے کہ چند الفاظ تاکہ بات مکمل ہو جائے. فضائل کی آخری حد پہ علی کھڑا ہے اور غربت کی آخری حد پہ حسین کھڑا ہے. ڈیر سارا پڑھ گیا ہوں, ایک جملہ میں نے مصعب کا پڑھنا ہے. کربلا کے ہر شہید نے حسین سے پانی مانگا. 2 شہید ہیں جنہوں نے حسین سے پانی نہیں مانگا. ایک عباس نے نہیں مانگا, دوسرا اصغر نے نہیں مانگا. اکبر نے بھی بابا سے پانی مانگا ہے, 2 دفعہ اکبر نے بابا سے پانی مانگا ہے. ایک دفعہ حسین نے اپنی زبان چسوائی, ایک دفعہ اپنی انگوٹھی. آپ اس جملے پہ ہائی واجہ سمجھ کے کرنا, اصغر نے ماں سے بھی پانی نہیں مانگا. اصغر نے پانی مانگا تو مانگا گا. جب حسین نے کہا بیٹا جب تک تم پانی نہ مانگے حق اور باطل میں فرق نہیں آتا. پانی مانگنے سے پہلے اصغر کے پیاس سلا بھی لے, کہتا بابا تو عادل امام, تیرا حکم ہے مانگتا ہوں پانی, لیکن ایک شرط ہے میری. حسین فرماتے اصغر تیری شرط کون سی ہے؟ کہتا بابا پھر وعدہ کر, اگر پانی مل جائے نا تو پہلے خود پینا.
مولا آپ کی آئے قبول کرے. آخری جملہ 20 سیکنڈ مجھے دینا. ملتان والوں، حسین نے اکبر کی برچھ نکالی ہے، برچھ لگتے نہیں دیکھی. قاسم کے ٹکڑے چنے ہیں، ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے. اب ہائے کر یا نہ کہ یہ تیری نصیب کی بات ہے. وہاں شہید ہے رباب کا بیٹا اصغر کہ جس کا تیر حسین نے آتے بھی دیکھا ہے، جس کا تیر حسین نے لگتے بھی دیکھا ہے. علامہ محمد مہدی نے خواب کی حالت میں حسین مولا سے پوچھا، کہتا مولا اکبر کی برچھی نکالی تیری ہے نہیں نکلی، قاسم کے ٹکڑے چنے تیری ہے نہیں نکلی. مولا کربلا میں کبھی آپ کی بھی ہے نکلی. فرماتے 2 جگہوں پہ ہے نکلی. مولا کب؟ فرماتے ایک جب اصغر کو تیر لگا، دوسرا جب سکینہ مجھے میدان میں ملنے آئی. کہتا مولا اکبر کی برچھی بھی ہے نہیں نکلی، اصغر کے تیر پہ جو ہے نکلی. حسین کہتے اس ہرمل کتے نے اس وقت میرے بیٹے کا تیر مارا تھا کہ جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.